13, 14 اور 15 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے اس کا بھی درس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ تو گنتی والوں سے دریافت فرمائے گا تم بہت ہی تھوڑے ٹھہرے ہو اگر تم جانتے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کفار کو جہنم کے اندر داخل کرے گا تو ماقبل میں ہم سن رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے مختلف سوال کرے گا۔ تو مزید یہ کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کفار سے کہ تم دنیا میں اور اپنی قبروں کے اندر کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ تو اس سوال کے جواب میں وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ دنیا اور قبر میں رہے ہیں۔ یعنی جب قیامت والے دن کی ہولناکیاں وہ دیکھیں گے تو کافروں کو یہ دنیا کی اپنی زندگیاں 100 سال کی، 200 سال کی اور اسی طرح قبروں کے اندر کئی ہزار سال ٹھہرنے والا جو عرصہ ہے وہ کہیں گے یہ ہمیں ایسا ہے جیسے یا تو ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے ہیں یا آدھا دن ہم ٹھہرے ہیں۔ کفار یہ جواب اس وجہ سے دیں گے کہ اس دن کی دہشت اور عذاب کی ہیبت انہیں دنیا میں اپنے رہنے کی مدت ہی یاد نہ کرائے گی اور انہیں شک ہو جائے گا۔ اس لیے کہیں گے کہ اللہ تو ان فرشتوں سے دریافت فرما جنہوں نے بندوں کی عمریں اور ان کے اعمال لکھنے پر تو نے جن کو معمور کیا ہے، ان فرشتوں سے پوچھ کہ ہم دنیا اور قبر میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کو جواب دے گا اگر تمہیں دنیا میں رہنے کی مدت معلوم ہوتی تو تم جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت ہی جو ہے وہ تھوڑی ہے اور دنیا کا عرصہ جو ہے آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا عرصہ ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ رب العالمین کفار کو مزید یہ ارشاد فرمائے گا کہ اے بدبختو، کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ایسا نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور آدمیوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم بالکل آزاد، ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا اور نہ ہم پر امر و نہی وغیرہ کے احکام ہوں، نہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے، نہ ہمیں آخرت میں اعمال کی جزا دی جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر ایک بندے کو جو ہے اپنے اعمال کی جزا دینی پڑے گی اور پھر اپنے جزا کے مطابق ہی جو ہے آگے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی جزا ہے اور جیسے گناہ ہوں گے انہی کے مطابق بندے کو جزا دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو مکلف بنایا ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے احکامات جیسے جیسے اس پر لاگو ہوتے چلے جائیں گے تو ان کا بجا لانا بھی ایک بندے پر لازم ہے۔ جیسے بچہ بالغ ہوگا تو اب اس پر نماز بھی ضروری ہو جائے گی، رمضان شریف کے روزے رکھنا بھی فرض ہو جائیں گے۔ ایک صاحب استطاعت بندہ ہے تو اس بات کا مکلف ہے کہ اس پر حج کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے اگر اس کے نصاب تک پہنچے گا تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی۔ آج کل جیسے قربانی کا سیزن چل رہا ہے، ایک بندے پر حاجت عصریہ کے علاوہ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار رقم ہوگی، جو کم و بیش آج کل کے دور کے حساب سے 1,30,000 یا 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اتنی کسی کے پاس مالیت حاجات عصریہ کے علاوہ ہوگی تو اس پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا شریعت مطہرہ نے ہم سب کو مکلف بنایا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، تو کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ ہم نے آدمی کو آزاد چھوڑ دیا، جب ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہم شریعت کے حکام سے آزاد بھی نہیں اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر ایک عمل کا حساب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینا ہے اور اللہ رب العالمین بھی ہمارے اعمال سے غافل نہیں۔ تو فرمایا پھر انسان کو چاہیے کہ دنیا کے کام دھندوں ہی میں مصروف نہ رہے، بلکہ عقل و دانش مندی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کے اندر لگا رہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی پیدائش کا اصل مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔